محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار مکی سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیدی ابرار و اخیار، ہادی السبل ختم رسل، مولا کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے منقبت سرکار غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو تین اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجہ کا ہندوستان۔ اس کے لیے گر وقت پڑا تو، اس کے لیے گر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان۔ اپنی وفاداری کی بڑھ کر دنیا کو پہچان دیا، خواجہ کی الفت کے صدقے ہند کی خاطر جان دیا، اپنی وفاداری کی بڑھ کر دنیا کو پہچان دیا، خواجہ کی الفت کے صدقے ہند کی خاطر جان دیا، ہند کی خاطر جان دیا۔ اور پاکستان مبارک سب کو، ہم کو ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان۔ یہیں پہ حضرت مٹکا بابا، یہیں پہ ان کا گاگر ہے، یہیں پہ خواجہ ہند کے راجہ، یہیں پہ آنا ساگر ہے، یہیں پہ صوفی حمید داتا، یہیں پہ پانچوں پیر بھی ہیں، یہیں پہ غوث پاک کے پوتے، یہیں پہ شاہ منیر بھی ہیں، یہیں پہ شاہ منیر بھی ہیں، اور یہیں پہ ظالم زیر ہوا تھا، یہیں پہ
ظالم زیر ہوا تھا پرتھویراج چوہان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان۔ اور یہیں پہ مخدوم سمنا اور یہیں پہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہیں پہ مفتی اعظم اور یہیں پہ حافظ ملت ہیں، یہیں پہ مخدوم سمنا اور یہیں پہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہیں پہ مفتی اعظم اور یہیں پہ حافظ ملت ہیں۔ ان سارے ولیوں کے صدقے، ان سارے ولیوں کے صدقے ثابت ہے ایمان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجہ کا ہندوستان۔ اور بزم نبی میں آئے واللہ امام اہل سنت ہیں، شمش ملت کے سائے میں دیکھو مخدوم ملت ہیں، بزم نبی میں آئے واللہ امام اہل سنت ہیں، شمس ملت کے سائے میں دیکھو مخدوم ملت ہیں۔ بے شک ان سب کا ہے سارے سنی پر فیضان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجہ کا ہندوستان۔ اور آخری شعر بغداد، میرے راجہ کا ہندوستان، آپس ملت کھونے والی کون سی یہ بیماری ہے، جاگ مسلمان ورنہ مٹنے کی تیری تیاری ہے، جاگ مسلمان ورنہ مٹانے کی تیری تیاری ہے، پیدا کرو شبیری جذبہ باطل سے کیا ڈرنا ہے، بابری مسجد کے آنگن میں سجدہ ہم کو کرنا ہے، سجدہ ہم کو کرنا ہے، دیتا ہے آواز تجھے پھر کربل کا میدان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا کہ ان قریب ہی عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آ رہا ہے، اور اسی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ دو چار باتیں سرکار قدیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حالانکہ مسلسل کئی جمعہ سے جو بیان ہو رہا ہے
وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور پھر پچھلے جمعہ کو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، مگر جیسے جیسے حالات آتے جائیں گے گفتگو بھی اسی مناسبت سے ہونی چاہیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ دو چار باتیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ لوگ سماعت کر لیں۔ اس سے پہلے بہت سارے علماء اکرام سے، خطبہ اعظام سے آپ نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کی ہے، اور جب سرکار غریب نواز کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے تو بس ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ انا ساگر کا واقعہ اور وہ اجے پال جوگی کا واقعہ اور وہ اونٹوں کو بٹھانے کا واقعہ، بس یہی ساری باتیں ہمارے ذہن میں گردش کرتی ہیں، اور لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بس سرکار غریب نواز کے بارے میں بتائیں گے تو کیا بتائیں گے، انہی واقعات کو بتائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کرامتیں ہیں یہ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ادنا سی خاصیت ہے، فضیلت ہے، ایک ادنا سی ہے، ورنہ آپ مجھے بتائیں تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی یا آپ نے سنی ہوگی، پرتھوی راج چوہان کو زیر کرنے کے لیے، اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اور ہندوستان پر غلبہ پانے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں نے پنجہ آزمائی کی، زور آزمائی کی، تباہ آزمائی کی، اور اپنے لشکروں کے ساتھ بڑے بڑے طاقتور سپہ سالاروں کے ساتھ میدان میں اترے، مگر پرتھوی راج چوہان کو کوئی ٹکر نہیں دے پایا۔ ایک فقیر جو کچھ لے کر کے نہیں آیا تھا، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی سپاہ، نہ کوئی خنجر، کچھ بھی لے کر کے نہیں آیا تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی کی سرزمین سے اجمیر معلیٰ کی طرف سفر فرما رہے تھے تو سلطان شہاب الدین غوری، جو کہ اس وقت پرتھوی راج چوہان سے جنگ ہار کر کے اپنے لشکروں کے ساتھ بھاگ رہا تھا، تو ان کے لشکروں میں سے ایک فوجی، ایک سپاہی جو کہ بیابانوں میں بھٹکتے سرکار غریب نواز سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھا کہ ٹوپی داڑھی والے لوگ ہیں، 10-15 لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، تو قریب کر پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار غریب نواز کے چاہنے والوں نے، ہمراہیوں نے کہا کہ ہم لوگ اجمیر معلیٰ جا رہے ہیں، ہم لوگ اجمیر معلیٰ جا رہے ہیں۔ تو اس سپاہی نے کہا تھا کہ وہاں نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں کا جو راجا ہے پرتھوی راج، وہاں کا جو راجا ہے بڑا خطرناک ہے، بڑا دمدار ہے، بڑے سپاہ ہیں اس کے، لشکر بہت بڑا ہے اس کا، ایک عظیم بادشاہ ہے اور بڑا جابر ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ آپ لوگ ٹوپی داڑھی والے آدمی ہیں، مسلمان لگتے ہیں، آپ جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، مارے جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ وہاں نہ جائیں۔ اس لیے کہ سلطان شہاب الدین غوری آیا تھا، بڑا لشکر لے کر کے آیا تھا، مگر حال یہ کہ ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں انہی کے جو ہے لشکر کا ایک سپاہی ہوں اور میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا تھا، اے ہمیں مشورہ دینے والے اے ہمیں مشورہ دینے والے، شہاب الدین آیا تھا، وہ شہاب الدین ہے، میں شہاب الدین نہیں ہوں، میں معین الدین ہوں۔ شہاب الدین آیا تھا، لشکروں کے سہارے آیا تھا، میں معین الدین کسی لشکر کے سہارے نہیں آیا، اللہ اس کے رسول کے سہارے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے غریب نواز نے فرمایا تھا کہ اسے جب وہ آیا تھا لشکروں کے بلبوتے پر آیا تھا، اپنے خنجروں کے بلبوتے پر آیا تھا، مگر میں معین الدین آیا ہوں، لشکروں کے بلبوتے پر نہیں آیا، خنجروں کے بلبوتے پر نہیں آیا، اللہ اس کے رسول کے سہارے آیا ہوں، اور مجھے بھیجنے والی ذات کوئی اور نہیں، وہ مدینے کا تاجدار ہے، وہ مختار دو عالم ہے۔ اے سوال کرنے والے، اے ہمیں مشورہ دینے والے، سنو، ہم جہاں جاتے ہیں ہم اپنی بات نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور جو اپنے لیے نہیں اللہ اس کے رسول کے جیتا ہے، اللہ اس کے رسول کے کام کرتا ہے، پھر اللہ تبارک
तबारक व तआला उसकी मोहब्बत को, उसके रोबो दबदबे को इंसान के दिलों में रासिख फरमा देता है। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, जब हम ये बात गरीब नवाज के ताल्लुक से करते हैं तो लोग सोचते हैं बस ये वाक़या आना सागर का बताएंगे, या जयपाल जोगी का वाक़या बताएंगे, ये ऊँट के बैठने का वाक़या बताएंगे। मैंने कहा ना ना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो गरीब नवाज के रास्ते का गर्दो गुबार है। असल गरीब नवाज की जो फजीलत है, जो आपका खासा है, वो ये है कि आपने सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल की है और दूसरों को सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तलकीन की है। आपने सुन्नत मुस्तफ़ा को अपना सबसे बड़ा हथियार समझा है, और इसी हथियार और इसी किरदार और इसी अखलाक वाले हथियार के बिना पर मेरे गरीब नवाज ने 1 2 नहीं, 10 12 15 100 नहीं, बल्कि 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया है। शहाबुद्दीन गौरी आया था, शमशुद्दीन अल्तमश आया था, लश्कर लेकर के आया था, सिपाह लेकर के आया था, तलवारों के बलबूते पर आया था, मगर ये मदीने का मुसाफिर, मगर ये मदीने वाले का लाडला जब आया है तलवार लेकर के नहीं आया है, इखलाक वाली तलवार लेकर के आया है, किरदार लेकर के आया है, तो मदीने वाले का किरदार लेकर के आया है। और ऐसा इखलाक और ऐसा किरदार मेरे गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमीन पर पेश किया है कि तारीख आज भी ऐसे किरदार को पेश करने में अंगुष्ठ बदंदा है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करना चाह रहा था, तलवार वाले आए लेकिन भाग कर चले गए, तीर वाले आए मगर भाग कर चले गए, लश्कर वाले आए मगर भाग कर चले गए। वो सैकड़ों आए थे, चले गए, पृथ्वी राज को झुका ना पाया, मगर गरीब नवाज तने तनहा आए हैं। न कोई लश्कर लेकर के आए हैं, न कोई सिपाह लेकर के आए हैं, न कोई खंजर लेकर के आए हैं, मगर आलम यह है उस वक्त भी गरीब नवाज का रोबो दबदबा लोगों के दिलों में था। और आज भी मुसलमान तो मुसलमान, गैर भी गरीब नवाज की अजमतों का एतराफ़ करते नजर आते हैं, गरीब नवाज की अजमतों का एतराफ़ करते नजर आते हैं। क्या आपने नहीं सुना, एक अंग्रेज जब हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान आने के बाद जब यहाँ पे सरकार गरीब नवाज के रोज़े पर हाजिरी दी, हाजिरी देने के बाद वापस गया तो जाकर के कहने लगा कि मैंने हिंदुस्तान में एक अजीब बात देखी है, एक अजीब बात देखी है। अरे लोग हुकूमत करते हैं, तख्त पर बैठ कर हुकूमत करते हैं, लोग हुकूमत करते हैं, ज़मीन के ऊपर हुकूमत करते हैं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे राजा को देखा है जो ज़मीन पर बैठ करके नहीं, कुर्सी पर बैठ करके नहीं, ज़मीन के अंदर लेट करके लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है, ज़मीन के अंदर लेट करके लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग तख्त वाले हैं, ताज वाले हैं, तख्त पर बैठ करके ताज को अपने सरों पर लगा करके हुकूमत करते हैं, लेकिन इंसान लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं। लेकिन मेरे गरीब नवाज के अजमतों के क्या कहने, लोगों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत फरमा रहे हैं, लोगों के दिलों पर हुकूमत फरमा रहे हैं। कोई ब्यावल से जा रहा है, कोई भुसावल से जा रहा है, कोई जो है कोई जो है हिंदुस्तान के दूसरे इलाके से जा रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई तुर्किस्तान से आ रहा है, कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई अंग्रेज आ रहा है, सब आ रहा है अपनी अपनी मन्नतों को लेकर के, अपनी अपनी जो है मन्नतों को, आरज़ुओं को लेकर के, और कहते हैं या ख्वाजा तेरी बरहारे जाऊं, या ख्वाजा आपके दर पे आए हैं, इसलिए आए हैं कि आप मुईनुद्दीन हैं, आप दीन के मददगार हैं, इसलिए आए हैं कि आप नबी के लाडले हैं। आला सरकार तभी तो फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आप नबी के लाडले हैं, आपके सदक़े में हमें रोज़ी मिलती है, आपकी बारगाह में आए हैं, आप दुआ कर दे ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए। अपने तो अपने पराए आ रहे हैं, मगर आज कुछ लोगों को चिढ़ है, आज कुछ लोगों को चिढ़ है, गैर जा रहे हैं। अब बताओ ये गैर से भी गए गुजरे हैं कि नहीं? हाँ भाई, गैर जा रहा है, मगर ये अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊं इनके ताल्लुक से। गरीब नवाज को की सिर्फ करामतों को न देखो, गरीब नवाज के इखलाक को देखो। गरीब नवाज जो मिशन लेकर के आए, वो मिशन मदीने वाले का मिशन है। जो किरदार, जो तरीका मेरे गरीब नवाज ने दिया है, वो किरदार, वो तरीका मेरे मुस्तफ़ा का किरदार, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका था। सुभान अल्लाह।
اور اسی کردار اور طریقے کی بنا پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ آج یہ نہیں جاتے ہیں نا، یہ تبلچی لوگ نہیں جاتے، آج نا منع کرتے ہیں نا۔ میں نے کہا نادان، ہم لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں سنی لوگ، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نسل، ہماری اصل کہاں سے ہے۔ ہاں، ہماری اصل کہاں سے ہمیں پتہ ہے۔ 90 لاکھ کو میرے غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، ہم انہی کے اولادوں میں سے ہیں۔ اگر تم نہیں مانتے تو تم بتاؤ کہ تم کن کی اولادوں میں سے ہو۔ اگر تم نہیں مانتے تو تم بتاؤ کہ تم کن کی اولادوں میں سے ہو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ ہندوستان میں اسلام معین الدین نے پھیلایا ہے، اور ایمان امام احمد رضا نے بچایا ہے۔ تو ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن میں سمیٹا میرے غریب نواز نے۔ وہ جو 90 لاکھ سے آج کروڑوں میں ہیں، وہ جو 90 لاکھ سے آج کروڑوں میں ہے، غریب نواز نہ آتے، کلمہ نہ پڑھاتے تو مسلمان کیسے ہوتے؟ آپ ان سے تبلکیوں سے پوچھ لیں تو بھی بتائیں گے ہاں وہ آئے تھے، وہ کلمہ پڑھائے تھے، ورنہ ان سے پہلے معاملہ بڑا ڈومل ڈول تھا۔ ہاں بھائی، جب پرتھوی راج کی حکومت تھی اور ایسا بادشاہ کہ اللہ کو بتاتے کہ اس زمانے میں لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کا چراغ بتوں کے سامنے جلاتے تھے۔ ہاں، کئی من تیل ان چراغوں میں خرچ کیا جاتا تھا مندروں میں۔ ہاں، اتنے بڑے بڑے مندر، ہاں، اتنی بڑی بڑی جگہ، اتنا خرچہ، اتنا مذہب کا پیروکار اور اتنا زیادہ پختگی اس کے اندر، مگر سبحان اللہ میرے غریب نواز نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اس ایک آواز سے پورا کفرستان اسلامستان میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، میں آج کرامتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ آپ لوگ بارہا سنتے آ رہے ہیں غریب نواز کی کرامتوں کو۔ بے شک ارے وہ تو سنیوں کا خاصہ یار کہ ہم کی کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور غریب نواز کی شان تو یہ ہے، ارے میں کیا کرامتیں بیان کروں، وہ جو پورے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا، جو آسمان میں اڑ رہا تھا، اس کے سر پر میرے غریب نواز کی جوتی پہنچی ہے۔ اس کے سر پر میرے غریب نواز کی جوتی پہنچی ہے۔ اور میرے غریب نواز یہی تو کہا تھا کہ اے میری جوتی، تو اللہ کے راستے میں چلنے والی ہے، ہاں، اللہ کے راستے میں گھسنے والی ہے، دکھا دے اپنا کمال۔ ہاں، جوتیوں نے کمال ہے، وہ سڑ پہ مرتے نیچے۔ ارے جو تمہارے سب سے بڑا گرو گنڈال ہو، اس کے سر پر میرے غریب نواز کی کھراؤن ہے، ہاں، میرے غریب نواز کی جوتی ہے۔ جب غریب نواز کی جوتی کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کا عالم کیا ہوگا؟ میں کیا کرامتوں کا ذکر کروں میرے غریب نواز کا، کیا کرامتوں کا ذکر کروں میرے معین الدین کا۔ میں تو آج اخلاق بتانا چاہتا ہوں معین الدین کا، اس لیے کہ آج عالم یہ ہے کہ ہم اخلاق سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم معین الدین غریب نواز کو جانتے تو ہیں، مانتے تو ہیں، یاد تو کرتے ہیں، مگر ان کے طریقے کو نہیں مانتے، ان کے طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ معین الدین صرف زبان سے کہتے ہیں، میرے معین الدین نے جو طریقہ بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ دین اصل کیا ہے وہ معین الدین نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک آپ کا مرید آیا اور کہا کہ حضور، یہاں کے حاکم نے جو میری پیداوار ہے، جو فصل اگی ہے، اس کو روک لیا ہے، یا لگان کو ٹیکس زیادہ کر دیا ہے، تو سرکار آپ کے خلیفہ اور مرید قطب الدین بختیار کاکی سے کہہ دیں، اور قطب الدین بختیار کاکی کے جو مرید ہیں وہ سلطان شمس الدین التمش جو بادشاہ ہیں دلی کے، وہ ان سے کہہ دیں گے تو ان کے ذریعے سے جو میری فصل روکی گئی ہے یا جو میری زمین لے لی گئی ہے اسے واپس کر دیا جائے گا۔ میں کردار بتا رہا ہوں میرے غریب نواز، سبحان اللہ۔
آج ہم لوگ کے پاس نعرہ تو ہے، غریب نواز کا نعرہ تو ہے، مگر غریب نواز کا کردار نہیں ہمارے پاس۔ ہم صرف یہ کپڑا پہننا، داڑھی رکھ لینا، ٹوپی لگا لینا، اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھنا، اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اصل اسلام کیا ہے وہ میرے غریب نواز نے بتایا، سبحان اللہ۔ وہ آیا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، غریب نواز چاہتے تو ایک خط لکھ دیتے، ہم خط لکھ دیتے بدھ بخیر کاکی کو کہ بھائی میرے مرید کا سلطان شمس الدین التمش کے حاکم نے فصل کو روک لیا ہے یا لگان کو بڑھا دیا ہے تو اس کو کم کروا دو یا اس کو واپس کر دو، خط لکھ دیتے۔ مگر میرے غریب نواز نے ایسا نہیں کیا، اس کسان کو، اس مزدور کو لیا اور لے کر کے اجمیر سے پیدل دلی کا سفر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں کردار بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو پورے ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ غریب نواز کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تلوار لے کر کے نہیں آئے تھے غریب نواز، لشکر لے کر کے نہیں آئے تھے غریب نواز، اخلاق لے کر کے آئے تھے غریب نواز، کردار لے کر کے آئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے حکومت پر، تخت و تاج پر زور نہیں دیتا، اسلام کردار پر زور دیتا ہے، کریکٹر پر زور دیتا ہے۔ اخلاق بہتر بناؤ، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ جب اخلاق بہتر ہوگا تو لوگوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت ہوگی، جو آج حکومت میرے غریب نواز کے لوگوں کے دلوں پر ہے۔ غریب نواز اگر چاہتے تو خط لکھ دیتے نا، اپنے کسی خادم کو بھیج جاؤ بھائی دلی، بھیج دیتے، لیکن نہیں۔ میرے غریب نواز نے کیا کیا، اس کسان کا، اس غریب کا ہاتھ پکڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اجمیر سے دلی کم سے کم غالباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہاں تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہاں سے ممبئی، ہاں یوں سمجھیے یہاں سے، ٹرین کا معاملہ تو تھا نہیں، ہوائی جہاز تو نہیں کہ بھائی پھٹ سے پہنچ گئے وہاں پہ، ہاں ہاتھ پکڑا اور اجمیر سے سفر کرتے ہوئے دلی پہنچے، اللہ اکبر۔ اور ادھر قطب الدین بختیار کاکی کو معلوم چلا کہ میرا پیر آ رہا ہے، سبحان اللہ، میرے پیر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سلطان شمس الدین التمش کو لے کر کے اور سپاہیوں کو لے کر کے، لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھے کہ میرا پیر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور پیر کی شان بھی کیا شان ہوا کرتی، سبحان اللہ۔ آج تو مرید بھی دو قسموں کی ہوتی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب دہلی، محبوب الاولیاء، محبوب الہی، وہ فرماتے کہ مرید دو قسم کے، ایک رسمی اور ایک حقیقی۔ رسمی مرید وہ بس سنے، حضرت کی باتوں کو چھوڑ دے، جیسے آج ہم لوگ ہیں، حضرت آگے سیدھا کھلا تو ایسے ہو جاتے کہ بس لوٹ لو، کھینچ لو، ہاتھ پاؤں کھینچ کے پورا سینے میں گھسڑ لو بس، اور چلے گئے تو ختم سب۔ یہ رسمی مرید ہے، یہ رسمن ہے، بس دکھاوا ہے نا۔ ہمارا حال یہی ہے، عقیدت ہماری دل سے نہیں ہے۔ اگر دل سے عقیدت ہو تو یہی تو کہتے ہیں مرید کے وقت، کہہ دو کہ میں ہر جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا۔ وہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں نبھا رہے ہیں، ہاں وعدہ جو کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دے کے، اور پھر یہ کہو میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پہ، اتنا بڑا وعدہ لے رہے ہیں اور آپ وعدہ کر بھی رہے ہیں مگر نماز کا کوئی پتہ نہیں، کہہ دی بس ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں رسمن، رسمی مرید اس کو کہتے ہیں یہ۔ اور ایک ہے حقیقی مرید۔ حقیقی مرید کون معلوم ہے؟ حقیقی مرید جو ہے وہ غریب نواز ہے، سبحان اللہ۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے سامانوں پر، جوتوں کو اپنے سروں پر لے پھرتے رہے، سبحان اللہ۔ یہ حقیقی مرید ہے جو اپنے پیر پر قربان ہو جائے، یہ حقیقی مرید ہے۔ جب ایسا ہوگا تو پیر بھی عثمان ہارونی جیسا ملے گا، سبحان اللہ۔ مرید کے اندر یہ چیز پائی جائے تو پیر بھی عثمان ہارونی والا ملے گا، اور اگر مرید بھی ایسا ہو تو پیر بھی وہی بس لوٹے شاہ، کھوٹے شاہ، لنگر شاہ، ہکڑ شاہ، بکر شاہ ملیں گے پھر، ہاں کما تو دین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہاں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے غریب نواز نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اب ہاتھ پکڑے لے کر کے چلے، ادھر سے آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ سب کو لے کر کے آئے ہیں، اور آ کر کہا کہ حضور آپ نے تکلیف کیوں کی؟ آپ خط لکھ دیتے، آپ کسی کو بھیج دیتے، یہ اس کے اتنی سی زمین روکی گئی ہے نا، یہ اتنا سا لگان بڑھایا گیا ہے نا، آپ حکم فرما دیتے تو میں شمس الدین التمش سے کہہ دیتا، اس کو اس کا ڈبل، اس کے 4 گنا زیادہ زمین مل جاتی،
لگان کا کیا سب کچھ معاف ہو جاتا؟ آپ اشارہ کر دیتے، حکم دے دیتے، مگر میرے غریب نواز کا جواب سنو، سبحان اللہ۔ مجھے اصل چیز بتانا چاہتا ہے اخلاق، کردار اور کریکٹر کے تعلق سے، کہ اسلام تلواروں کے سائے میں نہیں، اسلام تلواروں کے زور پہ نہیں، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ظلم و ستم نہ دہشت گردی، خنجر سے نہ تیروں سے، دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیروں سے۔ جو میرے معین الدین جو غریب نواز نے جو جملہ کہا، وہ جملہ اپنے سینوں میں اتارنے کے لیے کافی ہے۔ اپنے سینے میں اگر آپ نے اتار لیا تو انشاءاللہ میں کہوں گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا بے شک اگر میں حکم دے دیتا، لکھ دیتا، کسی کو بھیج دیتا، اس کا کام ہو جاتا، لیکن اس کی دل جوئی نہ ہو پاتی، اس کا دل خوش نہ ہوتا، اور میں ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ یہ غریب ہے، اس کا دل خوش ہوگا، سبحان اللہ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو کسی مومن کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ قلوب المؤمنون عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے۔ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا، کسی غریب کو خوش کر دینا، راضی کر لینا، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے اس لیے آیا کہ میرے اس غریب مرید کو کہیں یہ بات اس کے دل میں نہ آ جائے کہ غریب نواز کاش میرے ساتھ چلتے تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ اس کی دل جوئی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا یہی تعلیم، یہی اخلاق، یہی کردار، یہی کریکٹر کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ آج حال تو یہ ہے کوئی ڈوب رہا ہے تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ڈوبے جانے دو، ویڈیو بنا کے دوسرے کو بتائیں گے دیکھو کیسے ڈوب رہا تھا۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دوسروں پر جا کر کے اجاگر کرتے ہیں، بڑا بڑا بنتا تھا، آج آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، دیکھ کیسے مرتا ہے آدمی، بڑا پیسہ والا بنتا تھا، اب دیکھو خسارہ پہ خسارہ، نقصان پہ نقصان ہو، اب مرے گا آدمی، اب آئے گا ہمارے پاس، اب نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی تھی۔ مگر اسلام یہ تعلیم، اسلام یہ تربیت، یہ تعلیم، یہ اخلاق، اسلام نہیں بتاتا یہ چیزیں، اس لیے کہ اسلام نے محبت کی، امن کی، سلامتی کی تعلیم دی ہے، اور غریب نواز اس تعلیم پر عمل کیسے نہ کرتے؟ میرے مصطفیٰ کے لاڈلے جو ٹھہرے سبحان اللہ، عطائے رسول ٹھہرے سبحان اللہ، ارے جنہیں بھیجا ہی میرے مصطفیٰ نے ہے سبحان اللہ، جن کے نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا کردار اور کریکٹر ہو، وہ بھلا کیسے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش، بہتر نہ بنائے؟ خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی غلام ہے نا، بلال حبشی غلام ہے، ایک رات میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں کعبے کے طواف کے لیے، اور بلال حبشی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ قریب گئے، کہا کون ہے؟ کہا میں بلال ہوں۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور کیا کروں، میں غلام ہوں، دن بھر کام کرتا ہوں، میرا مالک مجھے مارتا رہتا ہے، آج میری طبیعت خراب ہے، میرے مالک نے مجھے کام دیا ہے، اگر میں کام نہ کروں تو میرا مالک مجھے کل مارے گا، مجھے تکلیف ہے، اذیت پہنچائے گا، میری طبیعت خراب ہے، میں کام کر نہیں پا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال رک جاؤ، تمہارے بدلے کا کام میں کر دیتا ہوں۔ رات بھر میرے مصطفیٰ نے کام کیا ہے، رات بھر میرے مصطفیٰ نے بلال حبشی کے کام کو کیا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو میرے آقا فرماتے بلال میں جا رہا ہوں، صبح ہو چکے، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، پھر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، پھر کبھی ضرورت پڑے مجھے بلا لینا۔ اور جب مدینے کے سرزمین پر میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا تو کسی نے کہا کہ جو ہے مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا تو کسی نے کہا کہ کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بلال نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا اسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، بلال کہتے ہیں، جو غلاموں کے ساتھ یہ رویہ رکھے، جو غلاموں پر اتنا کرم کرے، وہ اللہ کے تعلق سے جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ سچا نبی ہے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ
اخلاق یہ تعلیم میرے مصطفیٰ کی ہے، اور اسی اخلاق اسی تعلیم کو لے کر کے غریب نواز ہند کی سرزمین پر آئے تھے، اور اسی اخلاق اور اسی تعلیم کے بنا پر غریب نواز نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر میرے غریب نواز حکومت فرما رہے ہیں۔ آج ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں نا، غریب نواز کے ماننے والے ہیں نا، ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے، ہمارا کردار بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ارے کتے کو پانی پلانے کی عوض بخشی جا سکتی ہے ایک عورت، تو ہم انسان کے ساتھ غلط طریقہ غلط رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم سچے معنی میں چشتی کہلانے والے ہیں، غریب نواز کو چاہنے والے ہیں، تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ، بچیں گے نا برائی سے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ وقت ہو چلا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔